اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ بس جب وہ میدان میں پہنچ گیا تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگا۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے باہر پھینکنے لگے اور آہستہ آہستہ کھیل کے میدان سے دور ہونے لگے۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر اللہ کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑے پر سوار ہو کر رات ہی رات چلتے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کا مالک ہے۔ عدم سے ملک جب سے وجود میں آیا ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ پہلے سے تھا اور اب بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گا۔ وہ واحد خدا ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ آپس میں کہنے لگے یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی انہوں نے ہمراہ لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو پیچھے چھوڑنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے اس کتے کو مارا پیٹا بھی، لیکن تب بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی۔ تو کتے نے کہا اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اس کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اس کو جانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور وہ اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دیر دم لینے کے لیے رکتے ہیں تاکہ رات کی تھکن دور ہو جائے۔ آخر وہ ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور آرام کے ارادے میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے، جب جا بیٹھے وہ جو اس کوہ میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ بس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں کے ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ گار کے کئی برس گنتی کے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فریقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے۔ جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے، غرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعجب کیا اور فوراً ہی اپنے چند ہوشیار سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا تو وہ لوگ تجسس کرتے ہوئے اس کوہ پر جا بیٹھے، اور خدا کے فضل و کرم سے دیکھیے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بند ہو گیا تھا۔ وہ سوراخ انہیں نظر ہی نہ آیا۔ وہ برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان بھی نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ وہ اس کوہ کے کنارے پر جب پہنچے تو ان سب کو مردہ پایا، پھر انہوں نے اسے کوہ میں ڈال دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس دن سے ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف ہوا، اور بعض نے اپنی روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان سب میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثناء راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا گیا، پر خدا کے حکم سے وہ مر نہ سکا۔ اللہ کے فضل سے وہ سلامت رہا۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح مشورے کے کسی ہیلے سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکل آئے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر ایک کوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اس کوہ میں سوتے رہے 309 برس۔ اور اصحاب کہف
کے نام ہیں ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں سے تھے، اور قاموس میں لکھا ہے اور ابن قتیبہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے۔ وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی متعقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے اور نام ان کے یہ ہیں: کمسلیمیان، یملیخا و یکسر، مرکوش، نواس، سانیوش، سلتتوس، اور بعض نے کہا ہے مکس، کمینہ، مسیخا و یکسر، مرتونس، بینوس، تستفیز، کفستوت، ذوالنواس۔ کچھ کہتے ہیں کہ کمس کم، عینہ، یملیخا، مرتونس، سارنبوس، بطنوس، کشفتت، زوابس، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ خیر، ناموں میں ان کے بڑا ہی اختلاف ہے، اس لیے ہم قاصر ہیں کہ صحیح نام آپ کو بتا سکیں، لیکن شمار ان کا سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ گنتی کے کتنے تھے۔ اس میں بھی بے انتہا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا۔ اس چیز میں یعنی ان کے ناموں میں اور ان کی تعداد میں بہت اختلاف ملتا ہے روایات میں۔